تھے بغیر اجازت سپریم کورٹ کی عمارت میں داخل ہوئے تھے اور ان پر مقدمہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا ادارے کی جانب سے لگا تھا، FIR ہوئی تھی. اور 2 دن پہلے رات کے جس پہر سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی گئیں، سپریم کورٹ کے دروازے کو توڑا گیا، اس کو کوئی سپریم کورٹ کے لیے کوئی پھول لے کے گیا تھا. اس کو حملہ اگر نہیں کوئی کہے گا، اس کو کہے گا کہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت جو الزام مسلم لیگ نون پر لگایا گیا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، آج قوم سے معذرت کرنا ہوگی. جس طرح کہا گیا تھا الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف نے اتنا پاکستان کا بجٹ نہیں ہے جتنا پیسہ انڈیا کے اکاؤنٹ میں نواز شریف پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے ٹرانسفر کیا، آج تک اس کی معافی نہیں مانگی گئی. قومی لیڈرشپ کو، قومی جماعتوں کو ایک منصوبہ سے، ایک منصوبہ بندی سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے. جس طرح آج صرف مسلم لیگ کی جو ایک قومی حکومت کی شکل میں آج حکومت ہے، ان کو جس طرح روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، صرف ان کو حکومت سے ہٹانا الیکشن کا مقصد خالی نہیں ہے. مقصد یہ ہے جو میں نے عرض کیا، ستمبر بڑا ضروری ہے اور یہ زبان عام ہے یہ بات، اور اس کے بعد بڑا ضروری ہے وہ بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسی ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہونی چاہیے جو پاکستان تو کیا دنیا میں مالیاتی اداروں کے ملازم ہیں، نام کے پاکستانی ہیں، ان پر مشتمل پاکستان میں حکومت بنے. کوئی کہتا ہے صدارتی نظام کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو مل کر اس کو اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں، اور یہ صبح شام روز نئی بات کرتا ہے، روز نئے جھوٹ بولتا ہے، مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو، اس کو کوٹ کرو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق. اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے تھے، مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو. اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا. تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا
जत्थे लेकर जाना, अपने हक के लिए भी, जो किसी का हक नहीं तो उसको दिया जा रहा है, अगर हमें अपने हक के लिए फिर इस तरह निकलना है तो लोगों ने आवाज दे दी है, लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा आज भी कि अगर जमहूर की आवाज न सुनी गई और ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर हो, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए, या दीगर अदारों के बाहर हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी और जगह हो, अगर इस तरह की रवश चल निकली जिसको हमने कभी सपोर्ट नहीं किया था, मगर अगर लीडरलेस ये मुजाहरे, ये एहतजाज, ये खूनी इनकलाब आ गया जो कि नजर आना शुरू हो गया है, तो उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। और मैं समझता हूं एक कौमी वर्कर होने के नाते, एक नवाज शरीफ का कारकुन होने के नाते, कि हमें जमहूर की आवाज बनते हुए उस आवाज की आवाज में आवाज मिलाना होगी, ताकि लीडरलेस जो मुजाहरे होते हैं वो किसी तौर पर भी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इसलिए ये कहूंगा कि 15 दिन के अंदर अगर तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है, और जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको दी जाए हर एक पाकिस्तानी को, वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मैसर आनी चाहिए नवाज शरीफ समेत। और जो नवाज शरीफ के साथ ख्वाहिशात की तकमील के लिए फैसले लिए गए, उनको उसी तरह वापस लेकर जिस तरह फैसले करवाए गए थे, अगर फैसले उस तरह वापस लिए जाते हैं तो आप पाकिस्तानी कौम में जो इस्तराब है, जो गमो गुस्सा है, आप एक कौम, एक खाना जंगी से इस कौम को बचा सकते हैं। और अगर आपने वो अदालत पर हमला जो मुस्लिम लीग के खाते में डाला था, आज अगर इमरान खान से लेकर उनके उन तमाम अकाबरीन तक जिन्होंने रात के उस पहर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांदी, हमला किया, और उसके लिए, उसकी दरखास्त के लिए वसूल करने के लिए 3 घंटे तक डिप्टी रजिस्ट्रार मौजूद रहे ताकि वो लिखकर वापस आए तो मैं वसूल करूं। अगर ये दोहरा मेयार खत्म ना किया और उनके खिलाफ केस दर्ज ना करवाया, तो मैं जो देख रहा हूं मालियाती बहरान के बाद, माशी बहरान के बाद, मैं जो कौम के अंदर गमो गुस्सा देख रहा हूं, और जिसके लिए इमरान खान ने पिछले कई सालों से अमलन काम किया था, सिविल नाफरमानी का जो उसने काम किया था, खाना जंगी का जो उसने काम किया था कि पाकिस्तान को श्रीलंका अमलन बनाए, उस तरफ वो लेकर जा रहा है। अब भी कहूंगा और ये कह के इजाजत चाहूंगा कि कल का जो केस है, अगर उसे कौम को मुतमिन करना है, आइन कानून के मुताबिक चलना है, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, तो फुल कोर्ट जो है वो कल का केस सुने। सुप्रीम कोर्ट बार का जो पेंडिंग केस है उसको सुना जाए, नवाज शरीफ की अपीलों को एक साथ सुना जाए कल। और अगर इमरान आज बात करता है तो सुबह उसका केस लग जाता है, मगर सालों पुराने केसेस जो हैं, फॉरेन फंडिंग केस समेत, नवाज शरीफ की अपीलों समेत,
وہ نہیں سنے جائیں گے تو یہ قوم کیا سمجھے کدھر جائے، تو پھر تمام تر ذمہ واری خرابی کی جو پالیسی ساز ہیں ان پر عائد ہوگی۔ میاں صاحب یہ بتا دیں کہ نظریہ نواز شریف کیا تھا؟ پلیٹلس کے بہانے باہر جانا، حکومتیں تبدیل کرنا، سندھ ہاؤس اور جو کچھ یہ ہوا، کیا یہ نظریہ نواز شریف تھا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتہ قبل آپ سپریم کورٹ کی تعریفیں کر رہے تھے اور آج اسی سپریم کورٹ کے اوپر تنقید، کیا یہ نظریہ نواز شریف ہے؟ دیکھیں، جو ہے عدلیہ یا دیگر اداروں کی تعریف تمام مصیبتیں تکلیفیں سہنے کے باوجود اس وقت بھی کرتے تھے، احترام اس وقت بھی تھا، احترام ایز ادارہ آج بھی ہے، مگر فیصلوں پر پوری دنیا میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا نظریہ ہے کیا، نواز شریف کا نظریہ آج پوری قوم اپنا چکی ہے، وہ یہ ہے کہ آئین قانون سے ماورا کوئی بھی ادارے میں بیٹھا شخص اگر قدم اٹھاتا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوتا۔ نواز شریف کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ قومی لیڈرشپ کو ایک ڈیزائن کے ساتھ ایک فرمائشی پروگرام کے تحت غدار، ڈاکو، چور، انڈین نواز کہنا چھوڑ دیں، یہ فیصلے عوام کی عدالتوں میں ہونے دیں، تو پاکستان کا مفاد اور پاکستان اس سے ترقی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نظریہ ضرورت اور قومی مفاد کی تشریح خود کرتے رہیں گے بند کمروں میں تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ جوید صاحب یہ بتائیں کہ کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی بےہودہ قسم کا ایک آرمی چیف کے خلاف ایک ٹرینڈ بنا، اور ڈیٹا انالیسس کے مطابق ایک شخص باہر بیٹھا ہے، وہ اس ٹرینڈ کو شروع کرتا ہے جس کو مریم نواز صاحبہ فالو بھی کرتی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا ٹرینڈ اور فوجی قیادت کو اس طرح نشانہ بنانا، سپہ سالار کو اس طرح نشانہ بنانا ایک گھٹیا عمل نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پچھلے 4 ماہ سے آپ دیکھ لیں، عمران خان کی موجودگی میں جو کرنل جنرل کے حوالے سے نعرے لگتے ہیں، اگر تھوڑی بہت بھی شرم حیا ہو تو وہ روکتا ان کو۔ کبھی ہماری لیڈرشپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، ہم نے کیا ہے جنہوں نے کوئی رول، کوئی کردار آئین سے ماورا کوئی رول ادا کیا ہے، جنہوں نے آئین قانون سے ماورا کوئی قدم اٹھایا ہے، ہم نے نام لے کر بات کی ہے، ہم نے اصلاح کے لیے کی ہے، ہم نے قوم کے لیے کی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے کی ہے، اس پر ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے، پہلے بھی کی تھی، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی اگر کوئی آئین قانون سے ماورا قدم اٹھائے گا اس پر ہم تنقید کریں گے قومی مفاد میں۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 99 یا 90s کی جو پورا ایک پیریڈ ہے، اس دوران پاکستان میں مداخلت ہوتی رہی، سینئر لیڈرشپ کو آپ کے سامنے کبھی عدم اعتماد ہوتا رہا، کبھی جلال وطنی ہوتی رہی، تو اب 2018 میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو کیا سیاسی جماعتیں یا آپ لوگوں نے کس بیس پہ یہ ڈیل کی اور اقتدار میں آگے عمران خان کی جو گن تھی وہ اپنے سر رکھ دی؟ آج اکاؤنٹیبل جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو الائز ہیں وہ ہیں، عمران خان جو ہے اس وقت بالکل یہ بات ایک ہر پاکستانی کی آواز ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں، مگر قومی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ریاست پر قربان ہوتی ہیں، پہلا ان کا جو ہے جذبہ یہ ہوتا ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے قومی مفاد میں اپنی سیاست کو قربان نہیں کیا، ہم نے وہ بھی کر کے دکھایا، مگر اس کے بدلے نواز شریف کو، مسلم لیگ کو اداروں میں بیٹھے لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ اس قربانی کو بھی اس جذبے سے، جس جذبے سے ہم نے قربانی دی، اس جذبے سے ہم کسی طور پر اس کے بدلے کوئی ایسی فیور نہیں چاہتے جو آئین قانون سے ماورا ہو، مگر آئین قانون کے مطابق اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں
وہ کام کریں. یہ ہماری پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی, ہے اور رہے گی. اگر اس سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو یہ کسی طور پر ہماری اس قربانی کی نفی ہوگی جو قربانی ہم نے پاکستان کے لیے دی ہے. آخری خطرہ ہے, ملک کی بقا کو بھی خطرہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حکومت دے دی گئی, پھر بھی سازش جاری ہے اور آپ نے ملکی مفاد میں اور ریاست بچانے کے لیے گورنمنٹ لی. تو کیا میاں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے سارا کچھ دیکھتے رہیں گے یا ملکی مفاد میں یا ریاست بچانے کے لیے وہ بھی پاکستان میں آئیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ حکومت اتنی با اختیار ہے کہ فرا گوگی سے لے کر بشرا بی بی اور بشرا بی بی سے بنی گالا کا جو مالک ہے, آپ اس پر بغیر پرمیشن کے ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور جو سوال کرتے ہیں لوگ کہ نواز شریف کیوں نہیں آئے, بھائی آپ 4 ماہ پہلے اگر یہ سوال کرتے تھے تو خود ہی جواب یہ دیتے تھے کہ نواز شریف جیل سے, قید سے ڈرتا ہے. تو پھر ان 4 ماہ میں اگر با اختیار حکومت ہوتی تو پھر نواز شریف کو یہ ڈر تو نہ ہوتا جیل میں جانے کا, قید کا, تو نواز شریف آتا. مگر وہی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان کو ہاتھ ڈالنے سے روک رہی ہیں, وہی قوتیں ہیں جو نواز شریف کو واپس آنے میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں. صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومت آپ کو کرنی چاہیے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بے اختیار حکومت دی گئی؟ ہم کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے, مگر جب جو قومی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے اس بات پہ, اور ہماری جماعت میں سے بھی یہ آواز تھی کہ ریاست کو بچانے کے لیے اگر سیاست قربان کرنی پڑے تو کر دیں تاکہ ریاست بچ جائے. انتخابات اگر ریاست ہوئی تو ہوتے رہیں گے. یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے ہم قائل ہوئے. اور جو کوئی یہ بات کہتا ہے کہ شاید ستمبر والی بات, میں بڑا کلیئر کر دوں اس بات کے لیے کہ اگر صرف ستمبر کی کوئی بات ہوتی تو ہم کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے لیے تیار راضی نہ ہوتے. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں تھا, اس لیے کہ ہم پاپولیرٹی کے اس سٹیج پہ تھے, ان بلندیوں پہ تھے کہ اگر ہمیں بلا وجہ جس طرح گرفتار کر کے 4 سالوں میں قید خانوں میں ڈالا جاتا رہا, اگر ہمیں قومی مفاد عزیز نہ ہوتا تو یہ قوم 22 کروڑ قوم جو ہے یہ ہمیں جیل کے دروازے توڑ کر بھی جیلوں سے نکال کر لے آتی, مگر ہم نے قوم کے لیے قربانی دی. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قربانی کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ایک بڑی قومی جماعت کو کسی طور پر اس طرح کسی کو ہضم نہیں کرنے دیں گے. نواز شریف نے جو پچھلے 20 سال سے جب اس کو ہائی جیکر بنایا گیا اس وقت سے آئین قانون کی بالادستی کی وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں, لڑتے لڑتے آج یہاں تک آ گئی ہے نوبت کہ قوم جو ہے اس میں یہ شعور بیدار ہے کہ نظریہ نواز شریف پر عمل کیے بغیر پاکستان کو نہیں بچایا جا سکتا. اس کی قیادت کرنے کے لیے نہ صرف نواز شریف پاکستان آئیں گے بلکہ ہم سب تیار ہیں اس کے لیے. جاوید لطیف صاحب, لاسٹ کوسچن. اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں کچھ ہی دنوں میں, کیا آپ انڈورس کریں کہ واقعی امکانات موجود ہیں واپسی کے؟ جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے ہیں, نواز شریف زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتے. شکریہ.